کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آپ کے پسندیدہ پروگرام، پسندیدہ سلسلے افطار ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کلام فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نور عطا کیے ہیں جن کے ذریعے سے وہ دو اندھیروں سے محفوظ رہیں گے۔ عرض کیا یا الہ العالمین، وہ دو نور کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ایک نور تو رمضان ہے اور دوسرا نور قرآن ہے۔ اب عرض کیا یا الہ العالمین، وہ دو اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ایک اندھیرا قبر کا ہے اور دوسرا اندھیرا حشر کا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو انعامات کیے ہیں، جو اکرامات کیے ہیں، جو نعمتیں نازل کی ہیں، جو عافیتیں نازل کی ہیں، جو کرم بالائے کرم کیا ہے، اس کی صورت اور اس کی نظیر کہیں بھی نظر نہیں آتی کہ ایک تو رمضان کی صورت میں آپ کو نور عطا کیا، اور اس سے بڑا کرم یہ کہ آپ کو قرآن کی صورت میں ایک اور نور عطا کر دیا۔ اب اگر آپ اپنی قبر کے اندھیرے کو دور کرنا چاہتے ہیں اور حشر کے اندھیرے کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ رمضان المبارک کے دامن کو اس انداز سے تھام لیں کہ رمضان جو مہمان کی طرح ہمارے درمیان آیا ہے وہ اس وقت ہی ہمارے درمیان سے جائے گا یا اس کو جانے دیں گے جب وہ ہماری بخشش کروا دے گا، ہماری مغفرت کروا دے گا۔ اور کلام پاک کو ہمیں طاقوں میں سجانا نہیں ہے، زلدان میں بند کر کے نہیں رکھنا ناظرین، بلکہ کلام پاک کی ایک حرف کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ایک آیت کے مفہوم کو، اس کی معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے تراجم کو پڑھنا ہے، اس کی تفاسیر کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان آیات کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے، کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ ارے ہم جیسے گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، بدکاروں کو کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل و کرم کر دیا ہے کہ جس کلام پاک کے بارے میں پروردگار کا یہ دعویٰ ہے کہ اے نبی اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اس پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے جس پہاڑ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور انہی کی نالین کا صدقہ ہے ناظرین کہ ہمیں کلام پاک نصیب ہو گیا۔ اب ہم نے اس کلام پاک کے ساتھ کیا ہے؟ ہم نے اس کو رکھا کہاں ہے؟ ہم نے اس کو سجایا کہاں ہے ناظرین؟ بہت تکریم کے ساتھ باوضو ہو کر ہم اس کو چومتے تو ہیں، اس کی تعظیم تو کرتے ہیں، اس کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھتے تو ہیں، جب دلہن کو بیاتے ہیں تو اس کے سر پر اس قرآن پاک کو رکھ کر ہم اس کو اس کے نیچے سے گزار دیا کرتے ہیں، ہم جب کسی تقریب میں جایا کرتے ہیں یا کسی غیر ملک دورے پر جایا کرتے ہیں تو اس کلام پاک کو اپنے سر کے اوپر سے گزارا تو کرتے ہیں، لیکن ناظرین کبھی ہم نے اس کی آیتوں پر غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ واضح طور پہ کلام پاک فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ بے شک اس کے کسی لفظ میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ لیکن ہم نے کیا اس سے حاصل کیا ہے؟ آج اس معجزے پر ہم بات کریں گے کہ یہ کلام پاک ہمیں کیا دیتا ہے، اس کلام پاک سے ہم نے کیا حاصل کیا، اس کے اندر موجود جو حقائق ہیں مستقبل کے حوالے سے وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، ان آیات کا نزول کس انداز سے ہوا، اور آج مسلمان اس معجزے سے کیا کچھ حاصل کر رہا ہے اور اسے کیا کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بہت طویل موضوع ہے ناظرین، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ سمندر کو کوزے میں بند کریں تاکہ کچھ آپ تک پہنچ سکے، کچھ ہم تک پہنچ سکے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز، بہت ہی خوبصورت انداز سے کلام فرماتے ہیں، فقیہ العصر ہے، شیخ الحدیث ہیں، محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب۔ ناظرین بات کا آغاز کریں گے اور ان کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے مزید اپنے مہمانان کا تعارف بھی کرائیں گے اور گفتگو آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس ایوان کے دروازے انشاءاللہ میں آپ کے لیے کھولوں گا اور کوشش کریں گے کہ قرآن پر کچھ ایسی گفتگو کر سکیں گے گو کہ اس کا حق کسی صورت ہم گفتگو میں ادا نہیں کر سکتے، لیکن شاید جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ آپ تک پہنچ جائے، کچھ ہم تک پہنچ جائے۔ مفتی صاحب آپ کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسے موضوع کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، قرآن ایک معجزہ جو عاجز کر دے عقلوں کو، جو عقل کو دنگ کر دے کہ وہ انسان کی فہم، انسان کے ادراک، انسان کی عقل سے بالاتر ہو جائے۔ قرآن ایک معجزہ ہے
اس معجزے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قرآن کو بطور معجزہ میں کیسے دیکھتا ہوں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کا ہر حرف ہر انداز معجزہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ دیگر انبیاء کو بھی معجزے عطا کیے گئے لیکن ان کے معجزات زمانوں تک محدود رہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ ابدی معجزہ عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک یہ برقرار ہے اور لوگوں کی عقلوں کو حیران کرتا رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اعجاز کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ نہیں سکے، اس کا البتہ اندازہ کچھ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کس کس اعتبارات سے معجزہ ہے۔ جہاں پر انسانی عقل تھک کے گر جاتی ہے، اس کے پرواز کے پر رک جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے معجزے کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ تو قرآن کو اس انداز سے دیکھیے، آپ جس انداز میں لے لیجیے، اس کو اگر تعلیمات کے اعتبار سے لیجیے تو ایسی تعلیمات رب کریم نے اس میں عطا فرمائی ہیں کہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے جو ہے یہ باعث ہدایت ہے۔ وہ سنہری اصول بیان کر دیے ہیں کہ جو مسلسل متحرک ہیں، ہر زمانے انسان اس کی اپنے اپنے زمانے کی جدیدیت ہے، وہ اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ انسانوں کا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ اس کی محدود عقل کے مطابق وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، جب وہ انسان اس ٹائم پیریڈ سے آگے ترقی کر جاتا ہے تو اس کا قانون بھی پھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن رب کریم نے جو قانون بنایا ہے، جو قرآن کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس کا علم محدود نہیں ہے، ہر چیز کو حاوی ہے۔ جب وہ ہر چیز کو حاوی ہے تو انسان جہاں پہ بھی چلا جائے وہ رب کریم کی بادشاہت میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یعنی تم زمین و آسمان دور سے نکلنا چاہو تو نکل جاؤ، نہیں نکل سکتے۔ جہاں پر جاؤ گے خدا کی بادشاہت ہے۔ کیا بات؟ جہاں پر خدا کی بادشاہت ہے، خدا کا علم ہے، جب خدا کا علم ہے تو قرآن کی سچائی ثابت رہے گی ہمیشہ۔ کیا بات؟ ہر زمانے کے لیے اس کے قانون جو ہے ہر زمانے کے لیے لاگو رہیں گے۔ اچھا، مطلقاً بات کرتے ہیں تھوڑی سی پریزنٹ ٹینس میں بات کی قرآن میں، اور اس پریزنٹ ٹینس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پاسٹ ٹینس بھی موجود ہے، فیوچر ٹینس بھی موجود ہے۔ اس پر ہم تھوڑا سا کلام کریں گے مفتی صاحب۔ ناظرین، آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ قرآن ایک معجزہ، اس موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ افطار ٹائم کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن اور بہت ہی خوبصورت موضوع کے قرآن ایک معجزہ ہے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ اس سے قبل ناظرین کہ میں اپنی اس شخصیت کا تعارف آپ سے کراؤں جو اس وقت پہلی مرتبہ کیو ٹی وی کے منچ پہ اور افطار ٹائم کے ذریعے سے متعارف ہونے جا رہی ہیں، ایک جملہ گاندھی جی کا کوٹ کروں گا قرآن کے حوالے سے کہ گاندھی جی نے یہ بات بہت واضح طور پہ فرمائی اور بہت اعلان فرمائی کہ مجھے قرآن پاک کو الہامی کتاب تسلیم کرنے میں کوئی بھی تعامل نہیں ہے۔ بات یہ ہے ناظرین کہ یہ بے شک نہ صرف الہامی کتاب ہے بلکہ وہ کتاب ہے جس نے ہمیں کوڈ آف لائف وضع کر کے دیا ہے۔ یہ انسان کی معاشرت، معیشت، اس کی سماجیات، اس کی اخلاقیات، تمام چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ مربوط ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں اپنا تعارف پیش کروں ان تمام مہمانان کا جو اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز فقیہ الاصل شیخ الحدیث محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب اس افطار ٹائم کا مستقل حصہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ اس فورم پہ انہوں نے جوائن کیا کیو ٹی وی کے ذریعے، پہلی مرتبہ متعارف ہونے جا رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو کرتے ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر ہیں محترم جناب محمد عیسیٰ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور آخر میں تشریف رکھتے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں، اللہ نے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے، محترم جناب عبدالحمید رانا سہروردی صاحب۔ آئیے ناظرین وہیں سے بات کا آغاز کریں گے اور میں منتظر رہوں گا آپ کی کالز کا کہ آپ اس ایوان کو جوائن کر کے قرآن کو کیسا آپ نے پایا اور کس انداز سے میں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، کیا اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، یہ تمام باتیں میں چاہوں گا کہ آپ کی پرسیپشنز بھی آئیں اور آپ کے سوالات بھی آئیں اور آپ کی نعتوں کی فرمائش بھی آئے۔ شامل کرتے ہیں جناب اس ایوان میں اپنے سب سے پہلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، میرا خیال شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب وہیں سے بات کو جوڑتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ
پریزنٹ ٹینس پہ بات ہو رہی ہے قرآن میں. لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ اس حال کے اندر ماضی بھی موجود ہے، اس میں مستقبل بھی موجود ہے. یعنی اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب لفظ پریڈکشن یا پیشن گوئی اگر قرآن کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات تو ضرور ہے کہ قرآن پیشن گوئی سے بالاتر ہو کے حقائق پر مبنی بات کر رہا ہے، مستقبل کی حقیقتیں بیان کر رہا ہے، اور ماضی بھی اس میں موجود ہے. کیسے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ کیا خوبصورت ربط ہے کہ موجود حال میں ہے، ماضی بھی سامنے موجود ہے، مستقبل بھی موجود ہے. دیکھیں ماضی، حال، مستقبل، یہ تینوں کے تینوں ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان بلا ماضی کے نہیں ہوتا اور مستقبل کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور حال وہ جو زمانہ اس کا گزر رہا ہوتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے انسان کو ان تینوں کے تینوں زمانوں میں خطاب فرمایا. ماضی کو بطور عبرت کے پیش کیا ہے اور حال کو اصلاح کے طور پہ پیش کیا تاکہ انسان اپنے حال کی اصلاح کرے، اور مستقبل کے لیے پلاننگ کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ، اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ مستقبل کے زمانوں میں قرآن مجید نے جو باتیں بیان فرمائی، کیونکہ انسان کا دائرہ علم محدود ہے اور وہ اپنے علم کے ذریعے مستقبل کے میں نہیں جان سکتا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے جب مستقبل کی باتیں بیان فرمائی تو اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، کیونکہ انسان کی نالج محدود ہے اور محدود نالج کے ذریعے مستقبل میں نہیں جا سکتا. چنانچہ جو ہستی مستقبل کی باتیں بتا رہی ہے وہ یقیناً رب کریم کی ذات ہی ہے جو ایسی باتیں بتا سکتی ہے. اچھا مفتی صاحب ایک بات یہ دیکھیے کہ کیا فصاحت اور کیا بلاغت ہے کہ عرب کی، عیسیٰ صاحب عرب کی زبان عربی، اچھا جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن پاک کے وہ عربی گرامر سے باہر نہیں ہیں، اس کے اندر موجود ہیں، لیکن کمال دعویٰ یہ ہے کہ اس جیسی ایک آیت نہیں لا سکتے. آپ دیکھیں کہ انہی کی زبان میں کلام ہے، گرامر سے باہر بات نہیں ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، لیکن دعویٰ بھی ہے کہ ایک آیت نہیں لا سکتے. تو یہ دعویٰ جو ہے انسان کی عقل کو کہاں تک محدود کر رہا ہے اور اللہ کی وسعت کو کہاں تک بیان کر رہا ہے مفتی صاحب؟ لیکن اس میں تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ جو چیلنج ان کو کیا ہے یہ 2-3 سٹیپس میں ہے. پہلے سٹیپ میں تو رب قدیر نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم اس قرآن کے مثل جن و انس مل کے بھی لے کے آنا چاہو تو نہیں لا سکتے. پھر اس چیلنج کو تھوڑا کمزور کیا، ہلکا کیا. جس طرح کسی انسان کی ذلت کو ظاہر کرنا ہے، کسی کے عاجزی کو ظاہر کرنا ہے، تو کہا چلو ٹھیک ہے پورا قرآن نے 10 صورتیں ہی 10 صورتوں میں بھی ناکام ہو گئے تو پھر اور اس سے نیچے اترا ہے، کہا کہ ایک صورت ہی لے آؤ ان کو تم صادقین، ایک آیت پہ بھی آ گئے، پھر آخر میں ایک آیت پہ بھی آ گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درجہ بدرجہ ڈی گریڈ کیا کہ صاحب تم اپنی حیثیت کو اور اہمیت کو سمجھ لو، اس کلام کے برابر جو ہے تم ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. عیسیٰ صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں، آپ کے پہلے جملے آن ایئر ابھی جا رہے ہیں اور پہلی مرتبہ آپ کا تعارف اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور اب جو آپ کے منہ سے کلمات ادا ہوں گے یہ اوبویسلی ایک ہسٹری بنے گی کہ آپ پہلی مرتبہ افطار ٹائم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تقابل ادیان پہ بھی آپ کا ماشاءاللہ کام ہے، اور کمپیریٹو اسٹڈی کے اندر ایک بات بڑی خاص لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ صاحب مختلف انبیاء پر مختلف صحیفے اترے. اب صحف ابراہیمی کی بات کریں، صحف موسیٰ کی بات کریں، صحف عیسیٰ کی بات کریں، لیکن تورات، زبور اور انجیل یہ جو 3 کتابیں ہیں اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں تحریف بھی ہوئی، اس میں ترمیم بھی ہوئی، لیکن کلام پاک جو ہے وہ بغیر تحریف اور ترمیم کے رہا اور ہمیشہ جو ہے زندہ ہے. کیسے دیکھتے ہیں ان ساری باتوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جیسے ہمارے محترم مولانا صاحب نے فرمایا، سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو کلام ہے یہ مین کائنڈ کے لیے میسج ہے. سورہ بقرہ کی جیسے آیت نمبر 185 ہم پڑھتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں نازل کیا قرآن. اگر آپ یہاں غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہدی للناس، آیت ہے مین کائنڈ کے لیے. کیا بات! اب مین کائنڈ میں 6 ارب انسان ہیں اور ان میں سے 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہیں. ٹھیک. قرآن کی یہی بیوٹی ہے کہ یہ چیلنج کرتا ہے ان کو جو ایمان نہیں لاتے اور گائیڈ کرتا ہے ان کو جو ایمان رکھتے ہیں. کیا بات! کیا بات! اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ 10 سورہ کی 37 میں کہتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ ہوتا کوئی اور گھڑ کے لاتا تو اس میں بہت سارے تضاد پاتے. یہ تو تصدیق کرے گا اس کی جو 3 کتاب آپ نے بیان کیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تصدیق کرے گا. اچھا کیسے؟ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 17 سورہ کی آیت نمبر 88 میں کہتے ہیں کہ تمام جن و انس مل کر اس جیسی قرآن لے آئیں. اب یہ مین کائنڈ کے لیے چیلنج ہے. ہم ایمان والے تو ایمان لاتے ہی ہیں، جو نہیں لاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بھی مخاطب ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے. بے شک وہی بات ہے، ہدی للمتقین اور ہدی للناس. ہم کلام کرتے ہیں محمد عیسیٰ صاحب. ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. اس خوبصورت گفتگو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.
ایک مختصر سے وقفے کے بعد اسٹار ٹائم کی اس خوبصورت اسپیشل اور روح پرور ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. اس ایوان کے دروازے جناب آپ کے لیے کھولتے ہیں اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ سب سے پہلے کالر کون موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. ہندوستان کے کس شہر سے بات کر رہی ہیں بہن؟ میں چار مینار. جی چار مینار سے. چار مینار سے، فرمائیے. جی ہاں. بچے تراویح نہیں پڑھ رہے برابر، نماز کو نہیں جاتے. روزہ تو ہے بچے ہمارے مگر برابر نماز نہیں پڑھتے. اس کے بارے میں پوچھنا تھا. اور میری مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے کیا فطرہ دینا ضروری ہے؟ اللہ کریم. مطلب مالی حالت ٹھیک سے مراد کیا کہ اللہ نہ کرے شرعی طور پہ جو ہے آپ ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہوتی کہ جن پہ مطلب جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہو یا ایسا کوئی سلسلہ؟ ہاں زکوٰۃ تو نہیں واجب ہوتی. میں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ نماز اور تراویح کا باقاعدہ اہتمام کریں. مفتی صاحب سے ضرور اس پہ کلام کروائیں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہندوستان حیدرآباد دکن سے ہمیں کال کی. جناب محمد عیسیٰ صاحب، اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے جو آپ فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مین کائنڈ کو چیلنج دیتے ہیں. اگر جیسے آپ سورہ ہود 11 سورہ قرآن کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پہلے چیلنج دیا دی، پھر کہہ رہے ہیں کہ چلیں ایسی 10 آیتیں ہی لے آئیں. اب قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے آپ کو 10 کا چیلنج دے دیا. پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 اگر آپ پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ شک میں ہیں جو ہم نے اپنے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اگر تم شک میں ہو تو ایسی کوئی آیت کی مثل ہی لے آئیں. مثل لیا، کیا بات. قرآن کو چھوڑیں، 10 آیتوں کو چھوڑیں، ایک آیت کی مثل ہی لے آئیں. اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ حج قرآن کی 22 سورہ کی آیت نمبر 73 میں کہ اگر میرے علاوہ کوئی اللہ ہے، اب چیلنج دے رہا ہے سب کو، تو پھر ایک مکھی ہی بنا لو. مکھی ہی بنا، آیت تو بہت دور کی بات، ایک مکھی ہی بنا لو. اگر آپ مکھی کریٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر مکھی جو کچرا لے کے اڑتی ہے پھر اس کو ہی واپس لے کے دکھائیں. اچھا ایک بات دیکھیں، اس میں محمد عیسیٰ صاحب بڑی خاص ہے. دیکھیں یہ تو درجہ بدرجہ جو ہے وہ باقاعدہ بتایا کہ تمہاری حیثیت کیا، تمہاری اہمیت کیا ہے، تم ہو کیا بیسیکلی، اور تم دعویٰ کیا کرتے ہو. لیکن جو بنیادی بات اس کے اندر ہے وہ یہ ہے جو میں اسٹارٹنگ میں مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیکھیں، گرامر کے اعتبار سے دیکھیں، عربی سے باہر کوئی لفظ نہیں ہے اس میں، اور انہی کی زبان میں کلام ہے اور انہی کے درمیان اتارا. بالکل. لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ ان کے درمیان انہی کی زبان میں اسی گرامر کے ساتھ اتارا اور انہی کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ ایک آیت لا کے دکھا دو. یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ بات زبان سمجھنے کی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن کی اسپرٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ اگر پڑھیں سورہ قمر 54 سورہ ہے قرآن کی، اور میں ایک احادیث بھی کوٹ کروں گا، امام بخاری سے ہے 5023. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ٹھیک ہے. اب قرآن کیونکہ مین کائنڈ کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے، تو یہ حدیث صرف مسلمان کے لیے نہیں، مین کائنڈ کے لیے. اچھا اب بات یہ ہو رہی ہے کہ تم میں سے بہترین کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ میں اچھا ڈاکٹر ہوں، ہو سکتا ہے میں اچھا باپ نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ انسان اچھا انجینئر ہو سکتا ہے وہ اچھا بھائی نہ ہو، کیونکہ قرآن ضابطہ ہے حیات انسان کا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 33 سورہ کی آیت نمبر 21 میں کہتے ہیں کہ ایمان والو تم لوگوں کے لیے بہترین اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ چیلنج اس زمانے میں بھی وہ لوگ تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی وہ لوگ تھے جو زبان سے اقرار کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 32 میں، آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریپیٹنگ اگین اینڈ اگین کہ ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا جس کے لیے میں آسان کروں. اچھا اب نصیحت کی بات ہوئی مفتی صاحب، قرآن تا قیامت تمام لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. مطلب مین کائنڈ کی بات ہے، ہدی للناس کی بات ہے، ہدی للمتقین کا معاملہ جو اس کو بھی اسپیسیفائی کیا لیکن جنرلائز کر دیا مین کائنڈ کے ساتھ اس کو. بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو کیا لگتا ہے محدود ہے یا لا محدود ہے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بات کو آپ؟ دیکھیں اس آپ کے کوشچن سے پہلے میں جو ہمارے بھائی دوست
عیسیٰ صاحب نے گفتگو کی قرآن کے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، ماشاءاللہ نے بہت اچھی گفتگو کی. ایک بات کا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اسی بات میں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی جو فصاحت اور بلاغت لے لیجیے، بلاغت کا اصل میں معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی مفہوم کو نہایت مناسب ترین الفاظ کے ساتھ بیان کرنا کہ اس میں بات پوری ہو جائے، الفاظ نہ زیادہ ہو نہ کم ہو. اور قرآن مجید فرقان حمید کے فصاحت و بلاغت کا اقرار ولید بن مغیرہ نے یوں کہہ کر کیا، حالانکہ کفر ہی پہ مرا، مگر کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا ہے. وہ کلام اتنا عظیم ہے کہ اس میں پہاڑوں کی سی بلندی ہے، اس میں سمندروں کی سی روانی ہے، اس میں شہد کی سی مٹھاس ہے، اور وہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے. اور یہ وہی کلام ہے، یعنی فصاحت و بلاغت، چونکہ عرب جانتے تھے. جب سبع معلقات مشہور ہے عربوں کے اندر، خانہ کعبہ کی دیواروں پر وہ بہترین شعراء کے کلام لٹکایا کرتے تھے. جس طرح ہمارے یہاں پہ آج کل فیشن ہے ٹاپ 10 ٹاپ 20 کا جو ہوتا ہے، تو جو سب سے بہتر ہوتے ہیں ان کو سب سے اوپر لے آتے ہیں. تو 7 شعراء کے نام خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکایا کرتے تھے. تو اب لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ دیکھیں کہ اس ہفتے کس کا کلام سب سے بہترین ہے. اچھا، اب ایک صحابی نے جو سورہ انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی وہ جا کے وہاں پہ لگا دی. کیا بات. اب جب اگلے دن جب لوگ پہنچے تو سب نے اس شعراء کے کلام کو بھی دیکھا، اس مختصر سی صورت کو بھی دیکھا، اور ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، ما ھذا کلام البشر، واللہ واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. بات جاری رکھیں گے، اور کیسے ہو سکتا ہے ناظرین، اس پر اور کلام کریں گے. آپ رہیں گے ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اسٹار ٹائم کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن، اس روحانی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک ممتاز ثنا خان محترم جناب عبدالحمید رانا سہروردی صاحب. انہی کی صحبت پہ ناظرین چھوڑتے ہیں کہ اس محفل کو مزید ایک اس انداز سے گرماتے ہیں. اور یہ جو ہم آہستہ آہستہ افطار کی جانب بڑھ رہے ہیں، جہاں پر دعا کی قبولیت کا معاملہ آتا ہے، کس انداز سے یہ مزید سوچ پیدا کرتے ہیں اور دعا کی قبولیت کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. آنکھوں سے امنڈتا وہ بہر کیسا لگے گا، آنکھوں سے امنڈتا وہ بہر کیسا لگے گا، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا. اللہ کی خدمت میں تو جھکتا ہوں ہمیشہ، اللہ کی خدمت میں تو جھکتا ہوں ہمیشہ، قدموں میں محمد کے یہ سر کیسا لگے گا، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا. جس در کے لیے دنیا میں در در میں پھرا ہوں، جس در کے لیے دنیا میں در در میں پھرا ہوں، جب پیش نظر ہوگا وہ در کیسا لگے گا، مکے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا. میں مانگ کے دربار
محمد سے دعائیں میں مانگ کے دربار محمد سے دعائیں جب لوٹ کے آؤں گا تو گھر کیسا لگے گا میں مانگ کے دربار محمد سے دعائیں جب لوٹ کے آؤں گا تو گھر کیسا لگے گا مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا آنکھوں سے امنڈتا وہ بہر کیسا لگے گا مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا. مفتی صاحب، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت ہے عام جو دنیا کے لوگ ہیں ان کے لیے، اس پہ ہم کلام کر رہے تھے. سمجھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہدی للناس کا دعویٰ قرآن کرتا ہے، ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جس انداز سے دیگر اقوام نے ترقی کی ہے اور دیگر اقوام نے جو ترقی کے منازل طے کیے ہیں، اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا کلام کروانا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. انکل میں بہاڑی سے رمشا بات کر رہی ہوں. جی بیٹا فرمائیے. انکل آپ کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت زیادہ مبارک ہو. آپ ہماری طرف سے مبارک ہو. خیر مبارک. انکل میرے 3 کوشچن ہیں. کوشچن نمبر 1 ہے کہ تراویح کی 4 رکعتیں کر کے پڑھنا بہتر ہے یا 2 کر کے پڑھنا بہتر ہے؟ ٹھیک ہے. اور کوشچن نمبر 2، اگر کوئی روزہ رکھ کر توڑ دے تو اور اسے پیاس لگے تو پھر اسے کتنا گناہ ملے گا؟ اور کوشچن نمبر 3 ہے کہ قرآن مجید کی پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ قرآن مجید کی اور پہلی مفتی آیت. انکل کو بھی السلام علیکم، اور دوسرے ڈاکٹر انکل کو بھی، ناطقہ انکل کو بھی السلام علیکم. وعلیکم. اور ناطقہ انکل سے میری گزارش ہے کہ وہ نا پیاری سی رمضان اور مبارک والے والی کوئی نعت سنا دے اور یہ میری باجی سے بات کریں. بالکل بات کرائیں، بالکل بات کرائیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں فوزیہ بات کہہ رہی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے بہن، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر ہے. بس بہت عرصے کے بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا. بس ہم آپ کے ہم مذہب ہم وطن ہی ہیں، آپ ہمیں یہی سمجھے. اور یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا بہت اچھی ہے. میں نے یہ آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ قرآن ہمارے لیے ایک معجزہ ہے، لیکن ہم اسے پسے پشت ڈال دیتے ہیں. ہمارے بہت سے کام ان کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور قرآن جو ہے جو ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے، جس نے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے رہی ہے، اس سے کیوں نہیں دیتے؟ بس یہ. اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو تمہارے سینے میں ہے. ٹھیک، یہ آپ کا پرسپشن اور سوال دونوں شامل ہے، اس پہ ضرور اس پہ کلام کریں گے. ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملاقات ہوتی ہے آپ ٹرانسفار. پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فقیہ العصر شیخ الحدیث محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب محمد عیسیٰ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز ثنا خان محترم جناب عبدالحمید رانا سوروردی صاحب. مفتی صاحب بات ہو رہی تھی ہدی للناس کے حوالے سے، تو اب ذرا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں بات کو کہ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب جو قرآن نے جو ایک کوڈ آف لائف جو ہے پورا کنڈکٹ کیا ہے، جو وضع کیا ہے. ٹونی بلیئر آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے 23 پاروں کی تفاسیر پڑھی ہیں. لگتا ایسا ہے کہ وہ اخلاقی معاملات سے ہٹ کے اگر میں بات کروں، معاشرتی معاملات یا سماجی معاملات یا سوسائٹی کا جو معاملات ہیں، دیگر چیزیں جو زندگی گزارنے کے طور طریقے ترقی کے معاملات ہیں، اپنے اوپر انہوں نے لاگو کیے ہیں یا قرآن سے اخذ کیا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ جو دعویٰ قرآن کا ہے وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن شاید وہ جو ہدی للمتقین کا جو مطلب پہلو ہے وہ ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے. دیکھیں یہ تو آپ کی بات حقیقت کے نزدیک ہے کہ جب بھی کسی بھی یعنی اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اگر چھوڑ دیا جائے اور خاص طور اس میں عدل و انصاف کے معاملے کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر معاملہ یہیں پر پہنچتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ عدل جس جگہ سے بھی ہٹ جاتا ہے وہاں پہ ظلم آ جاتا ہے کہ عدل کے اپوزٹ جو ہے ظلم ہے، اور جب ظلم طاری ہوتا ہے تو پھر انسان پستے ہوئے کی جانب جاتا ہے، مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. تو قرآن جگہ جگہ ہمیں عدل کی تعلیم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عدل کی تعلیم دیتے ہیں.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بہت مشہور بات ہے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ دریائے فرات کے کنارے جو ہے وہ مر جائے ہوگا تو اسے عمر سے باس پرس ہوگی اس کی. اسی طرح ہمارے تمام کے تمام معاملات، ایون یہ کہ حضرت عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مقام کو فتح کرتے ہیں اور وہاں کے ذمیوں سے جو ہے وہ آپ خراج لیتے ہیں. اس کے بعد ایک دشمن حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ یہ کہہ کر ان کا خراج واپس کر دیتے ہیں کہ اس دشمن سے اس وقت ہمیں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم تمہارا ٹیکس واپس کرتے ہیں. تو یہ انصاف مسلمانوں میں پایا جاتا تھا. جب یہ انصاف پایا جائے گا، یہ عدل پایا جائے گا. اچھا دیکھیں ایک چیز اس کو ہم تھوڑا سا نپا تلا کرتے ہیں بات کو کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ ایک طرف حلال کی بات ہے، ایک طرف حرام کی بات ہے، ایک طرف محکمات میں وہ چیزیں شامل ہیں، متشابہات کی بات ہے، مثال دے کے بات کی گئی. لیکن کچھ حدود اللہ ہے، یعنی وہ حدود جو ہے اس کا تعین کر دیا گیا ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. اس کے اندر ذرا کلام کرتے ہیں، ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب. ہلو جی سر، میں فارم سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جناب. سر عیسیٰ صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ جب آدمی کو پتا ہو کہ یہ جو کام کر رہا ہوں کہ گناہ کا کام ہے، جب پتا ہو کہ وہ گناہ کا، نہیں ریپیٹ کیجیے گا ذرا. جب آدمی کو پتا ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن سامنے سے پتا ہو کہ اگر میں نے دوسری طرف بتا دیا تو ان کی زندگی میں چاندی کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں ہمیں اسلام کیا کہتا ہے؟ ٹھیک، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. میں آپ کی جانب آتا ہوں لیکن وہ بات ذرا کمپلیٹ ہو جائے. کیا فرما رہے تھے؟ اس سلسلے میں ایک عدل اگر ہم برقرار رکھیں، عدل کو لے کر آئیں تو انشاءاللہ معاشرہ ترقی کرے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے سب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بات کو کہ ہمارے ہاں دیگر اقوام کی اگر ہم بات کریں، دیگر مذاہب کی بات کریں، ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے انہوں نے بڑی اچھی باتیں اخذ کی ہیں، اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے اسے طاقوں میں سجا دیا ہے، زلدانوں میں بند کر دیا ہے. قرآن بہت جگہ تقاضا کرتا ہے ہم ایمان والوں سے، کیونکہ میسج تو ہے مین کائنڈ کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ 47 سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ اب یہ سوال ان کے پاس ہے جن کے گھروں میں قرآن ہے. اب اگر انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لے، احادیث اور قرآن کا مطالعہ نہ کرے، تو مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 41 سورہ کی آیت نمبر 53 میں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی آیات. اچھا، یہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آیتیں تو ہم پڑھتے ہیں، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی آیات. وہ نشانیوں سے مراد ہے. نشانیاں کہاں؟ تمہارے نفسوں میں، آفاق میں، حتیٰ یہاں تک کہ یہ بیان نہ ہو جائے کہ یہی حق ہے. اچھا، اس میں سے میں ایک آیت دکھا دیتا ہوں مثال کے طور پہ. اگر اچھا، اس میں انقریب بھی انقریب ہم دکھائیں گے یہاں پہ. بیسیکلی جو جیسے انقریب رمضان دکھا دیا نا، تو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ شہر رمضان الذی، اور اسی میں آیت میں آیا کہ کلام یہ ہوتا ہے عیسیٰ صاحب، بات یہ ہے کہ 1400 برس پہلے، اب قرآن دیکھیں قلب اطہر پہ نازل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا کہ عنقریب ہم تمہیں دکھائیں گے. اچھا، عنقریب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال کے بعد بھی ہو سکتا تھا، وہ آج بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ قیامت سے پہلے تک عنقریب رہے گا، کیونکہ خاتم النبیین کے بعد اب کوئی کتاب نہیں، تو یہ قیامت تک مخاطب ہوگی. بالکل ٹھیک، ہر ایمان والے سے، ہر انسان سے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی، جیسے میں بات کر رہا تھا، کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی میں اپنی عقل سے سارے کام کر لوں، تو اللہ مثالیں دے کے سمجھاتا ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں، مرغی کا بچہ انڈے سے 21 دن کے بعد نکلتا ہے، وہ نکلتے ٹک 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 دانا چگنے لگتا ہے. اس کی ماں نے اسے بتایا نہیں، ابا پہلے دن سے بھاگا ہوا تھا. ہم اپنے بچے کو 3 سے 4 سال تک نوالا کھلاتے سکھاتے ہیں. اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ میں عقل قرآن اور احادیث سے لینی پڑے، اس کے بعد اللہ مثال دے رہے ہیں. دیکھیں، چوہا بلی کو دیکھتے ہی بھاگ جاتا ہے. کس نے چوہے کو بتایا کہ بلی اس کی بڑی دشمن ہے؟ بکری گوشت نہیں کھا رہی، چیتا جو ہے وہ گھاس نہیں کھا رہا. انسان پڑھا لکھا بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اور اب سے پتا ہے کہ شوگر میں میٹھا کھانا صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ میٹھا کھاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی بڑی بات نہیں، ایک گولی زیادہ کھا لوں گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اور احادیث کی انڈرسٹینڈنگ، جو آپ کا سوال، میں آتا ہوں اس سوال کی جانب. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بچھڑنا بہت ضروری ہوگا. ناظرین، آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خواتین و حضرات، افطار ٹائم کی اس خوبصورت روحانی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال قرآن ایک معجزہ اس موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب، جناب محمد عیسیٰ صاحب اور جناب عبدالحمید رانا سہروردی صاحب. دیکھیں جناب اس ایوان میں اور ان ساتھوں میں اب ہمارے ساتھ کون شامل ہو رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو.
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی اپنے جنید بھائی ٹیلی ویژن کی آواز کو بدل لیں. ہلو. ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم رمضان روزے کی حالت میں کوئی چیز رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے گھر والے بہت سخت ہے اس لیے. نہیں کیا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات. چکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا چکھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز ہو سالن وغیرہ. ہاں. اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے جنید بھائی کہ اس کا کیا نام ہے، جیسے ہم روزے کی حالت میں اور ایسی نا اچانک طور سے ہمارے منہ سے گانا نکل جائے تو یہ ہمارے روزے پہ اس کا اثر پڑے گا. اور دوسری بات یہ، جیسے ہمارے لوائقین کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے لیے ہم کپڑے وہ دیتے ہیں تو اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، اور یہ کہاں تک ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کا بیان فرمایا کس طریقے سے کپڑے وغیرہ دینے جائز. اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. پہلے سے صاحب بات کو مکمل کرتے ہیں اس کے بعد پھر فقہی مسائل کی طرف آئیں گے کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے آنکھوں پہ سجا دیا جادی ازلدان میں بند کر دیا ہے، اور آج مغرب جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ باقاعدہ ریسرچ کرتا ہے قرآن کے اوپر، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے اس کو شامل کیا ہے. یعنی قرآن کے جو دعویٰ ہدی للناس کا ہی یہاں پہ جا کے پورا ہو رہا ہے. اور ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ رحمان میں جس پانی کا تذکرہ کہ دو پانی آپس میں ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، یعنی ایک کھارا پانی ہے ایک میٹھا پانی ہے، لیکن تمہاری آنکھ قرآن دعویٰ کرتا ہے، اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو تلاش نہیں کر سکتی. اب اس میں دیکھیں عجیب سی بات یہ ہے کہ ہم جب ریسرچ کی طرف جاتے ہیں تو انگریزوں نے ریسرچ کیا، ایمان لے کے آئے اس بات پہ کہ کھارے پانی کی مچھلی میٹھے پانی میں نہیں جا سکتی، میٹھے کی کھارے میں نہیں جا سکتی، مر جائے گی. تو قرآن کا دعویٰ سائنس پروف کر رہا ہے، ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن ایک وہ موضوع ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی موضوعات دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی عصا دیا گیا، وہ مارتے تھے تو دریاؤں میں راستے بنتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، عصا آج بھی جب میں ہے، موضوع نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اٹھاتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، موضوع چلا گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ موضوع قرآن ہے، آج بھی یورپ میں، کیا بات، آج بھی یورپ میں ڈیلی 450 لوگ، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تھے وہ آج مسلمان ہو رہے ہیں. اس سے بڑا موضوع کیا ہے؟ واہ، کہ ایک انسان کو زندگی مل جائے. اچھا دوسری بات یہ آپ نے کی کہ جہاں تک ہم قرآن سے ریسرچ نہیں کرتے ہیں، دیکھیں قرآن الحمدللہ ساری چیزیں جتنی بھی اپنے اندر رکھتا ہے، یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس طرح اسٹڈی کریں. بلکہ آپ کی بات کرتی ہے معذرت کے ساتھ ڈاکٹر لیبان جو ہیں وہ بہت مشہور جو ہیں فلاسفر تھے، انہوں نے یہ لکھا کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت روز نئے مسلمان پیدا کر رہی ہے، یعنی غیر مسلم جو ہے اس بات کو مان رہے ہیں. جی دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ قرآن جو ہے وہ مین کائنڈ کے لیے یہ ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں. اچھا پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھائے. مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے صرف کوڈ کرنا کہ جی قرآن میں سائنس بھی ہے، قرآن میں یہ بھی ہے. بھائی آپ نے کیا کیا؟ ہم وارث قرآن ہیں، خاتم النبیین کی امت میں سے ہمیں 57 سورہ حدید کی آیت نمبر 25 پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے میزان کو نازل کیا. اچھا میزان کہتے ہیں عدل کے نظام کو، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، اس میں ذر رسانی کے فائدے رکھ دیے. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ کون ہے وہ جو بن دیکھے اپنے رسولوں کی مدد کرے. اچھا اب لوہے میں ذر رسانی کے فائدے رکھ دیے. اتنے لوہا دیکھ لیا، جہاز بھی بنا لیا، سیٹلائٹ بھی بنا لی. بالکل کتنی چیزیں گنواؤں جو لوہے سے بنتی ہیں، ہم نہ دیکھ سکیں یہ الگ بات ہے. سیکنڈ کون مدد کرتا ہے؟ آپ جنید بھائی طاقتور ہوتے ہیں تو اپنا میسج پہنچاتے ہیں. کیا بات. آج میڈیا نے جس طرح اسلام کو پیش کیا ہے، اسلام اس طرح نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو 2001 میں ایک خاتون تھی لیزی، وہ حملے کے اندر جب 3-4 اس کے فیملی ممبرز مر گئے تو اس کو بڑا جذبات ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں مسلمان، کیونکہ میڈیا اتنا غلط اس کو دکھا رہا تھا. تو انہوں نے جب ایک دکان سے قرآن شریف لے لی، خرید لیا، کیا ہوا، اور انہوں نے اسٹڈی کی اور وہ مسلمان ہو گئی. کہ بولا میں کہاں بھٹکتی پھر رہی تھی. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب جو ان سے ہدایت لینا چاہے ان کو ہدایت دے دے، اور جو بھٹکنا چاہتا ہے وہ ان کو جو بھٹکا بھی دیا کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی میرے 2 سوال ہیں پلیز. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں امینہ بات کر رہی ہوں یو کے سے. یو کے سے امینہ صاحبہ فرمائیں. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں جو ہے نا پریگننٹ ہوں ابھی،
تو مجھے سب نے منع کیا ہے کہ روزے نہیں رکھنا. میں روزے رکھنا چاہتی ہوں, مجھے بہت جلدی بھوک لگتی ہے اور میں پھنس جاتی ہوں. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب میں روزے رکھوں یا پھر میں اس کی جو ہے بعد میں رکھوں. میرا پہلا سوال یہ ہے. اچھا بہن, آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا کیونکہ کچھ عرصے کے لیے ہم بچھڑنے کے لیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ جوائن کروں گا. ناظرین, آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جنید اقبال افطار ٹائم کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت شامل کرتے ہیں انہی کالر کو جو ہمارے ساتھ یو کے سے موجود تھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنید بھائی, میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ٹی وی پہ جیسے دوسرے پروگرام جو آ رہے تھے جو گان کے اور اس طریقے کے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. میں ان کو سمجھا دیتی ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے دیکھنا, خاص طور پہ رمضان میں تو بھی غلط بات ہے. وہ بھی اپنے افطار کے ٹائم تو وہ مجھے یہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے پورے دن تو کچھ بھی نہیں دیکھا ٹی وی پہ, اب تو دیکھنے دیں. تو مطلب مجھے بہت ہی برا لگتا ہے کہ ہم افطار میں رمضانوں کے دن میں ایسی چیزیں جو ہے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. میں زیادہ کہوں تو پھر ہماری بحث ہوتی ہے, تھوڑی سی لڑائی ہو جاتی ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طریقے سے اس معاملے کو. اچھا, آپ کے شوہر اس وقت شوہر نامدار وقت دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو؟ جی وہ دیکھ رہے ہیں. ان بھائی صاحب کو ذرا ٹیلی ویژن کی آواز کو تھوڑا سا تیز کریں. ان بھائی صاحب سے گزارش میں کروں گا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں ان ساعتوں میں جن ساعتوں میں افطار کے قریب ہوتے ہیں 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم کی نار سے آزادی عطا فرماتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. اور یاد رہے کہ جن 3 لوگوں کی دعا نہ رد ہونے کا دعویٰ ہے اس میں ایک وہ شخص ہے جو افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے, وہ روزے دار جو دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اب آپ ذرا سوچیں کہ پروردگار کا منادی جو ہے پکار رہا ہے مجھ سے مانگو, اور آپ چینل سوئچ کر رہے ہیں اور گانے سن رہے ہیں. جس وقت عطا کرنے کا وقت ہے اور آپ کی جھولی بھرنے کا وقت ہے, آپ اس وقت جو اپنے آپ کو خرافات میں ڈال لیتے ہیں. بھائی صاحب, آپ یو کے میں ہو, امریکہ میں ہو, پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو, نظام قدرت ایک ہی ہے, عطا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. سوچیں اور کوشش کریں کہ کیو ٹی وی پہ سوئچ کریں تاکہ خیر و برکت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے. مفتی صاحب, آپ جانب آئیں گے, لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا ذرا اس ماحول کو مزید اور خوبصورت بناتے ہیں اور عبد الحمید رانا سوروردی صاحب کو جو ہے شامل کرتے ہیں. رانا صاحب, آپ کی صحبت جو سنانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کب بگڑی بنا گے کب در پہ بلاؤ گے, کب بگڑی بناؤ گے, کب در پہ بلاؤ گے. امید ہے سرکار نبھاؤ گے, امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے. سہراب کرو گے کب یہ تشنا جگر میرا, یہ تشنا جگر میرا, کب اپنی محبت کا ایک جام پلاؤ گے, کب بگڑی بناؤ گے, کب در پہ بلاؤ گے. چھوٹا سا ہے منہ میرا, پر بات بڑی سی ہے. کیا آپ میرے دل کی بستی
کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے، پیغام مدینے سے، اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے، سرکار بلاتے تم نعت سناؤ، سرکار بلاتے تم نعت سناؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے۔ مفتی صاحب خاصے کوشچنز آپ کے پاس جمع ہوئے، لیکن پھر ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سے وقفے کی جانب۔ ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ افطار ٹائم کی اس روحانی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ ناظرین ایک بہت ہی خوبصورت کوٹیشن قرآن کے حوالے سے گوئٹے جو کہ جرمن فلاسفر ہیں ان کی سامنے آتی ہے کہ قرآن کی یہ حالت ہے کہ اس کی دلفریبی بتدریج فریفتہ کرتی رہتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پھر حیران کرتی ہے اور اس کے بعد وجد کی سی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب تمام زبانوں میں مکمل طور پر اثر رکھے گی۔ بات یہ ہے کہ قرآن کو تسلیم صرف مسلمانوں نے نہیں کیا، صرف مومنوں نے نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ جو علم و دانش کی اپنے آپ کو دنیاوی طور پہ سمجھتے ہیں کہ معراج پہ پہنچے ہیں، وہ بھی دلیل حاصل کر کے قرآن کے اس اعجاز کو سمجھتے بھی ہیں، اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قرآن ایک معجزہ موضوع چل رہا ہے، لیکن اس کے درمیان کچھ فقہی سوالات، کیا فرمائیں گے؟ سوال کافی جمع ہوئے ہم سے۔ سب سے پہلا کوشچن انڈیا سے بہن نے کیا تھا کہ بچے روزے رکھ رہے ہیں مگر نماز میں سستی کرتے ہیں، تو دیکھیے یہ سخت گناہ کی بات ہے کہ روزے رکھ رہے ہیں مگر نماز میں سستی کر رہے ہیں۔ بہرحال روزہ ایک الگ عبادت ہے، نماز ایک الگ عبادت ہے، روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اور نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہرحال اگر ایسا روزہ جو ہے بھوکا رہنا ہی کے مترادف ہے۔ دوسرا کوشچن میں کیا تھا، بچی نے کسی نے کہ دو تراویح پڑھی جائے، چار تو دونوں طریقے سے جائز ہے، لیکن افضل جو ہے دو کر کے تراویح پڑھنا بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر قرآن کی سب سے پہلی کون سی سورت نازل ہوئی، کون سی آیت نازل ہوئی، تو وہ سب سے پہلی اقرا نازل ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ بالکل تو کوشچن کیا کہ روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں بعض لوگ، تو یہ سخت گناہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور اس میں بعض صورتوں میں کفارہ بھی لازم آتا ہے، اور غالباً پیاس کی وجہ سے توڑا ہے تو پھر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں کوشچن کیا کہ کیا رمضان میں کھانا چکھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے شوہر بہت سخت ہیں یا والد بہت سخت ہیں، تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر واقعی ایسا مسئلہ ہے کہ شوہر یا جو بھی گھر کا ذمہ دار ہے وہ سخت ہے اور ذائقہ تھوڑا سا نمک اوپر نیچے ہو گیا تو وہ پھر تکلیف دے گا، تو ایسی صورت میں چکھنے کی اجازت ہے۔ مگر لیکن مفتی صاحب بات یہ ہے کہ وہ زبان کے ذائقے کی وجہ سے شوہر جو ہے وہ کیوں نہیں رک جایا کرتا کہ تاکہ وہ معاملہ تو ذرا برقرار ہے اپنی بیگم کا جو ہے؟ ایک مسئلہ تو فقہی ہم بیان کرتے ہیں، تو لیکن چکھنے سے مراد یہ نہیں کہ ایک آدھ روٹی اٹھائی اور کھا لی یا تھوڑا بہت ایک گھونٹ پی گئے۔ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ہلکا سا انگلی کو دبویا، اس کے بعد زبان کے نوک پہ لگایا، اس سے ذائقے کا اندازہ ہو جاتا ہے، یہ چکھنا، اس کو آپ تھوک دیں۔ لیکن مفتی صاحب افطار کے وقت تو کچن میں سموسے بھی بن رہے ہیں، پکوڑیاں بھی بن رہی ہیں، اور جناب سالن بھی بن رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں طرح طرح کی چیزیں، تو ہر چیز کا وہ باری باری چکھیں گے کیا؟ کیونکہ شوہر ناراض ہو جائیں گے پھر۔ ہاں تو وہ صرف اسی اعتبار سے کہ زبان کے نوک کے برابر تک جو ہے چکھ سکتی ہے، اتنی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن پھر تو یہ نا کہ شوہر کو سمجھ لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے رمضان ویسے ہی صبر کا مہینہ ہے، تو تھوڑا تو صبر کر لینا نمک کی کمی کے معاملے میں۔ وہ تو شوہر کے واقعی انصاف سے کام جی کیا فرمائیں گے مزید؟ پھر انہوں نے کہا کہ ایک بچی نے کہا تھا کہ کپڑے وغیرہ دیتے ہیں مرنے والے کے لیے، اشارے ثواب کرتے ہیں، تو کیا ثابت ہے؟ پھر اچھی بات اشارے ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے کنواں جو ہے اپنی والدہ کے نام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ نے کہا کہ یہ کنواں سعد کی والدہ کے لیے۔ تو اسی طرح
کوئی بھی انسان اللہ کی راہ میں کوئی بھی صدقہ کرتا ہے اور اس میں اس کا اس ثواب مرنے والے کو ایصال کر دے تو اس کو پہنچ جاتا ہے. پھر کسی نے کہا کہ منہ سے کوئی دانہ وغیرہ اگر نکل آئے روزے کے دوران تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا، اندر داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، جاری رکھتے ہیں گفتگو، ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں بہاما نگر سے ناصر بات کر رہا ہوں. جنید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم اور رانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں رانا صاحب سے ماں کی عظمت کے بارے میں نعت پیش کرنا. ماں کی عظمت کا کلام ضرور پیش کرواتے ہیں انشاءاللہ، اور بڑا خوبصورت کلام بھی ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا. السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام. جنید بھائی آپ کی چھوٹی بہن بات کر رہی ہوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے ہما ملک، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. سب سے پہلے مفتی صاحب کو، محمد عیسیٰ صاحب کو اور عبد الحمید رانا انکل کو بہت بہت السلام علیکم اور رمضان کی بہت. ماشاء اللہ پنڈی میں اب آپ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان لمحات کی طرف چلی گئی ہیں جہاں دعا کی قبولیت ہوا کرتی ہے. الحمدللہ جی اللہ کا کرم ہے. اور ماشاء اللہ بہت اچھا روزہ گزر ہے آپ لوگوں کے ساتھ، سارا دن ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے، بہت اچھا. اور میں نے تو ایک سوال کرنا تھا. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی جنید بھائی کہ غالباً عمران بھائی کی آواز میں اذان ہوتی ہے، بہت پیاری آواز انہوں نے بہت پیاری پڑھی ہے اذان. اور میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک کوشچن کرنا تھا مفتی صاحب سے کہ بے شک قرآن پاک کے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے مسلمانوں کے لیے، تو پھر آج مسلمان اس کی تعلیمات سے کیوں دور ہو گئے ہیں؟ اور جو تعلیمات ہم نے اپنانی تھی وہ غیر مذہب نے اپنانی ہیں، یہی بات کامیاب اور ترقی کرتے جا رہے ہیں. میرا بیٹا مقدمہ یہی تھا کہ بنیادی طور پہ ہم کیوں ان تعلیمات سے دور ہیں جس کو مطلب آج ویسٹ فالو کر کے اتنی ترقی کر چکا ہے، لیکن ہم اتنے پیچھے کیوں؟ یہ میرا مقدمہ تھا، اسی پہ کلام ہو رہا تھا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. مفتی صاحب مزید کوئی کوشچن آپ کے پاس باقی ہے؟ یوکے سے بہن نے کوشچن کیا تھا کہ پریگننٹ ہے، بعض لوگ کے لیے روزہ نہ رکھو. دیکھیے پریگننٹ عورت کو روزہ رکھنا جائز ہے اور بلکہ روزہ رکھنا چاہیے، سوائے یہ ہے کہ ماہر ڈاکٹر کہہ دیں کہ بھوکا رہنے سے بچے کو تکلیف پہنچے گی تو اس کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں مزید. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے شوہر سے متعلق گفتگو کی تھی، اس کا آپ جواب دے چکے. ابھی جو لاسٹ انہوں نے کوشچن کیا ہوا ملک نے، انہوں نے کہا کہ آج مسلمان ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ قرآن کے تعلیمات کو چھوڑ دیا. یہاں پر ستم ظریفی ہم لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کی اہمیت کا ادراک نہیں کرتے. ایون یہ کہ جو ہمارے یہاں پہ اہل حل و عقد کہلاتے ہیں، جو ذمہ دار کہلاتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے مقامات پر فائز کیا ہے، وہ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے. ہمارے اسکولوں کی نصاب کو اٹھا کے دیکھیے، سب سے پتلی کتاب ہو وہ اسلامیات کی ہوتی ہے. بات جاری رکھتے ہیں ناظرین، آپ رہیں گے ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ رات افطار ٹائم کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ. ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں کہ دنیا کے کس خطے سے، کس ملک سے، کس شہر سے ان ساتوں میں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی میں نادیہ احمد ٹیکساس فورٹ ورتھ سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہیں ناظر صاحبہ؟ میں فورٹ ورتھ ڈیلس سے بات کر رہی ہوں. اچھا ڈیلس سے بات کر رہی ہیں. تھوڑا سا آپ ایک تو ٹیلی ویژن کی آواز کو پلیز بند کیجیے اور تھوڑا سا اونچا بولیں پلیز. مجھے کچھ پوچھنا یہ ہے کہ میں اصل میں اپنی ذات کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میرے میں ایک برائی ہے کہ میں جب بڑی کوشش کرتی ہوں کہ میں کسی سے غیبت نہ کروں، لیکن جب بھی اپنی فرینڈ یا کسی سے بات کرنے لگتی ہوں سارا دن سوچتی رہتی ہوں کہ یہ نہیں بولوں گی کسی کے خلاف، یا اب اس کے بارے میں بات نہیں کروں گی. لیکن جب فرینڈ سے بات کرنا شروع کر دیتی ہوں تو بالکل بول جاتی ہوں. تو وہ لوگوں کی گفتگو کا پنڈورا باکس کھولنا شروع کر دیتی ہیں. آپ بات یہ مطلب کسی کی اپنی نندوں کے خلاف بات کرنا یا کسی کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتی. تو میں چاہ رہی تھی کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں غیبت. اچھا، اس کا ایک بہت آسان سا وظیفہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے خوف کو اپنے دل میں اس حد تک پیوست کر لیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ جو جملہ ہمارے منہ سے نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت سخت پکڑ، بڑا سخت عذاب نازل کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی کی برائی انشاءاللہ نہیں کریں گے. بہرحال مفتی صاحب سے ضرور کلام کروائیں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ڈیلس سے کال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جنید بھائی جی کیا حال ہے؟ آپ کی دعا ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت ہم نے شکریہ. پہلی بار کہیں کال کی ہے. بہت شکریہ. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں توبہ ٹیکسنگ سے بات کر رہی ہوں. توبہ ٹیکسنگ سے. امارا اور اقرا. فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے
کیا وضو جب ہم وضو کرتے ہیں دوپٹے کے بغیر وضو ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں وہ بھی پوچھنی ہے. جی 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 اگر جب ہم حج پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا جوتا گم ہو جائے ٹھیک ہے تو کسی اور کا پہن کر دوبارہ وہاں پر رکھ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ایک نے آپ کے ساتھ کیا، آپ کسی اور کے ساتھ کریں تو خود سوچیں پلس مائنس کیا ہو جائے گا. بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. مفتی صاحب آپ کی جانب میں ضرور آؤں گا، لیکن اس سے قبل عیسیٰ صاحب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک جو ہے کلام پاک میں کوئی تحریف کوئی ترمیم ماشاءاللہ نہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کریں، نیو ٹیسٹمنٹ کی بات کریں، تورات زبور انجیل، تو اس کے اندر مختلف قسم کی جو ہے تحریف ہوئی، ترمیم ہوئی، لیکن قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ منوان جو ہے نظر آتا ہے الحمدللہ. تو اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 15 سورہ کی 9 میں کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اسی کی حفاظت کرتے ہیں. کیا بات ہے، یعنی دعویٰ جو ہے وہ اپنے اس ذمے لیا ہے. اس وہاں ورڈ ذکر استعمال ہوا ہے. بینگ جیسے ہماری ایک بہن نے شاید سوال بھی کیا تھا کہ جب قرآن میں سب کچھ ہے تو پھر مسلمان ایسے کیوں؟ ہاں، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن وہ آئینہ ہے جو ہمیں اپنی تصویر دکھاتا ہے. جیسے سورہ انبیاء قرآن کی 21 سورہ ہے، آیت نمبر اگر آپ 10 پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کہتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. لقد بے شک ہم نے نازل کیا الیکم، روز ہم سلام میں کہتے ہیں السلام علیکم تم سب کی طرف، کتابن ذالک الکتاب، فیہ بیچ اس میں ذکرکم تم لوگوں کے لیے نصیحت ہے، افلا تعقلون کہ ابھی بھی عقل سے کام نہیں لوگے؟ عقل سے کام نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ آئینہ ہے، اس کو اگر انسان اپنی کریکشن کے لیے پڑھے. مسئلہ قرآن اور احادیث کا نہیں ہے، مسئلہ ہم لوگوں کا. لیکن اس کے لیے فرما دیا نا کہ سمم بکم من فہم لا یرجعون. دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسے کریکٹر کے لیے. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ میری بہن نے بھی کہا، دیکھیں میں آپ کو قرآن کی وہ ویریفیکیشن دکھاتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو 1582 میں فرسٹ ٹائم کیلنڈر بنا، آج ہمارے سب گھروں میں موجود ہے. 1582 میں بیفور قرآن چیلنج ہے ان کا. ٹھیک ہے. اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ دنیا میں کیلنڈر ہے 12 مہینے، کئی 13 مہینے آپ نے دیکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ 9 کی 37 میں کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں ہوں اس وقت سے لے کر میں نے 12 مہینے بنائے. اب انسان دعویٰ کر رہا ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے جب سے 12 مہینے. اگر دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی بھی اسمبلی سمجھتی ہے کہ ہم سپر پاور ہے، اپنی اسمبلی میں بل پاس کر کے بات یہ ہے کہ وہ جو نہ تھا تو خدا تھا، وہ جو نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، تو خدا تو کب تمام. 3 دسمبر 1903 کو یہ پہلی دفعہ اڑان تھی جہاز کی. 110 سال ہو گئے ہوں گے. قرآن 1400 سال پہلے دعویٰ کر رہا ہے. اگر آپ 67 سورہ کی آیت نمبر 19 پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دیکھتے نہیں تھے ہیر کو کہ رحمان کی طاقت کے علاوہ اسے کون تھامے ہوئے. انسان کپتان پہ بھروسہ کر رہا ہے. کیا بات؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کپتان کے ساتھ جہاز کو بھی تھامے ہوئے ہوں. واہ کیا بات ہے. بات جاری رکھتے ہیں، ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی میں اشرف بات کر رہا ہوں ڈیلس سے. ڈیلس سے اشرف صاحب بات کر رہے ہیں جناب. جی مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہاں پہ گوشت وغیرہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی جگہ حلال ہوتا ہے، کئی جگہ کہتے ہیں حلال ہے لیکن اس کی تفتیش کچھ فقہی مسئلے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ حلال نہ ہو، دکاندار حلال کے بیچتے ہیں. اچھا ہم تو کوشش کر کے اپنی تفتیش سے جتنا ہو سکتا ہے حلال کی طرف جاتے ہیں اور وہی کرتے ہیں. اب کسی رشتے دار نے ہمیں دعوت دی، اس کے یہاں گئے تو اب اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک میں سمجھ گیا، یعنی وہ وہاں پہ پتہ نہیں ہے کہ وہ حلال گوشت تھا یا حرام تھا، لیکن ہم نے کھا لیا، ہمارے اوپر کیا معاملہ ہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے امریکہ ڈیلس سے کال کی. ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے. اس کے بارے میں کامنٹ کرنا سوال تو میں نے پوچھ دیا تھا کہ کہا کہ قرآن کا پیغام ہے ہدی للناس، کہ تمام مین کین کے لیے اس کا پیغام ہے، پھر جنہوں نے ایکسپٹ کر لیا وہ ہدی للمتقین کے لیے آ گیا. جیسے ایک بہن
ہلو، آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. رانا صاحب آپ کی جانب آتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، یہ دوا وہیں ملے گی، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نا طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نا طبیبو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک قرآن کے مطلب معجزہ دیکھیں آپ، اور اس پہ میں چاہوں گا آپ کا کلام بھی ہو کہ کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تحریف نہیں، اور خوبی کی بات یہ کہ اتنی فصاحت، اتنی بلاغت، اور اس کے بعد ایک مسلمان جو ہے اپنے قلب میں اس کو اتار بھی لیا کرتا ہے، اور جب سناتا ہے تو ذرا جو مخارج میں فرق آ جائے، ذرا جو الفاظوں کو بھول جائے، تو یہ کیا کمال ہے، کیا اعجاز ہے یہ؟ دیکھیں یہ اسی کی فرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اسی ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور یہ اتنا سچا دعویٰ ہے، اتنا سچا دعویٰ ہے کہ دنیا کی دیگر مذاہب کی کتابوں کو اگر لیں تو ان میں سے کسی میں بھی پریزرویشن نہیں ہے، کوئی بھی اتھینٹک نہیں رہی ہے، اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، وہ خود اقرار کرتے ہیں. لیکن جو قرآن آج ہماری ٹیبل پہ موجود ہے، اس قرآن کو لے لیجیے جو 1400 سال پہلے کا قرآن ہے، اس کو لے لیجیے، کوئی ذرے برابر کا آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس قرآن کو بھی محفوظ کر لیا جو 1400 سال پہلے لکھا گیا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو قرآن پاک لکھا گیا، اس کے نسخے الحمدللہ وہ کئی مقامات پر موجود ہیں. خود یعنی سمرقند میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس میں تاشقند میں وہ نسخہ الحمدللہ موجود ہے. اسی طرح ترکی کے میوزیم میں وہ موجود ہے جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے قطرات گرے تھے. تو اب یہ ہمارا ایسا دعویٰ ہے اسلام کا الحمدللہ کہ 1400 سال پہلے جو لکھا گیا جو آج ہے اس میں کوئی فرق. اچھا، ایک بڑی خاص بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی سٹوری بک ہو، کوئی بھی ایسے ہو، کوئی اسٹوڈنٹ اگر اس کو یاد کرتا ہے، ٹیچر کہتی ہے کہ صاحب اس کو یاد کر کے آئے، تو جب وہ ایسے اسٹوری سنا رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سینٹنس کو یا تو وہ بھولے گا یا اس میں مطلب ایڈیشنلی کوئی بات کرے گا. لیکن کیا کمال ہے، آپ دیکھیں محمد عیسیٰ صاحب کہ ایک لفظ ادھر ادھر ہو جائے مجال ہو، یہ کیسے مطلب معاملہ ہوتا ہے؟ پہلی بات تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ پوری کائنات کے رب ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انہوں نے مفتی صاحب نے آیت پڑھی، یہ 15 سورہ کی آیت نمبر 9 تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. اب حفاظت کرنے کے ذریعے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر دکھا رہے ہیں کہ قرآن 3 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کی بوڑھی کے چھاتی میں رکھ دیا. کیا بات ہے!
لیکن جو آج مسلم امہ سوالات کر رہی ہے کہ پھر یہ اتنا محفوظ ہے تو کیوں کریکٹر میں نظر نہیں آ رہا؟ ہاں یہ بڑی بڑا امپورٹنٹ نشاندہی ہے. اس بات کو میں تھوڑا سا کوشچن میں آگے بڑھانا چاہوں گا تاکہ آپ اس پہ مزید کلام کریں کہ ہمارے پریزیوم کر دیا اور اس کی پرزرویشن کی جو ہے ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. نہ پانی سے بہے گا، نہ آگ میں جلے گا، کوئی ترمیم نہیں، کچھ نہیں بولا. لیکن بات یہ ہے اس میں سب سے بڑی بات محمد عیسیٰ صاحب کہ آج ہمارے کریکٹرز میں تبدیلی نہیں ہے جبکہ قلب میں جو ہے اتر چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احادیث اور قرآن کے اندر جو ہدایت رکھی ہے، بینگ اے مسلم ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہے. اگر صرف دعویٰ ہے، دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ایک عام انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ 49 سورہ کی آیت نمبر 13 میں کہہ رہے ہیں. اب یہ کل کائنات کے لیے میسج ہے کیونکہ یا ایھا الناس کر کے مخاطب ہے کہ میں نے تمہیں ہوا اور آدم علیہ السلام سے بنایا ایک جوڑے سے، اور تمہارے بنا دیے ہی قبیلے. اب بہت سارے قبیلے ہیں، کوئی یو کے میں رہ رہا ہے، کوئی پاکستان میں آپ دیکھ لیں، کوئی مہاجر ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچ ہے. مختلف زبانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قبیلے بنا دیے. لیکن خاص بیوٹی اس آیت کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. اچھا یہاں تقویٰ کی بات ہو رہی ہے تو اسی آیت کو اللہ اگر دیکھیں سورہ آل عمران 3 سورہ کی آیت نمبر 110 میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والو میں نے تمہیں سارے انسانوں میں سے ایک بہترین امہ چنا ہے. کیوں؟ کہ تم نکالو گے انسانوں کو برائیوں اور بلاؤ گے بھلائی کی طرف. تو پتہ ہی چلا بینگ اے مسلم ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم خود عمل کریں اور دنیا کو بھی. دیکھیں اگر میں سپوز کروں قرآن اخلاص اندازہ کریں کہ یہ اسلام کی ہی ہے. بات کیا میں بریک کے بعد بات کروں گا جن کا تعلق حیدرستان سے ہے، حاجی سید کے نام سے ان کو ہم جانتے ہیں. ان کی طبیعت شدید خراب ہے. آپ تمام مسلمانوں سے افطار کی ان ساتھوں میں میری بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ جہاں اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کیجیے گا وہاں ضرور ان کی شفا یابی کے لیے بھی دعا کیجیے گا. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا میں، اور بہت مختصر وقت ہے، کیا فرمائیں گے تمام فقہی سوالات کے حوالے سے تاکہ پھر ہم عجائبات قرآن اور پریڈکشنز پہ بات کریں. جی کسی یوسی سے میں نے کہا تھا کہ غیبت کرنے سے بچنا چاہتی ہوں مگر پھر ہو جاتی ہے. تو دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اچھی صحبت اپنائیں. پھر دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ دل میں تہیہ کر لیں کہ کبھی کسی کا بھی ذکر کروں گی تو اچھی بات کہوں گی، اس سے متعلق کوئی بری بات نہیں کہوں گی. دوسرا ایک کوشچن نے کہا تھا کہ اگر بغیر دوپٹے کے وضو کیا جائے تو ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی غیر محرم وہاں پہ موجود نہیں ہے تو وضو ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل ٹھیک. البتہ غیر محرم ہو تو تب بھی ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوں گی. کسی کا جوتا، انہوں نے کہا کہ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ہمارا جوتا پہن کے نکل گیا تو کیا ہم کسی کا پہن کے نکل جائیں؟ تو یہ گناہ کی بات ہے. اگر کوئی آپ پہ ظلم کر گیا ہے تو آپ کسی دوسرے پہ ظلم نہیں کر سکتے، اور وہاں کا گناہ بھی 1 لاکھ کا گناہ ہے. پھر ہم سے اشرف بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ وہاں پر ہم کسی کی دعوت میں انوائٹ کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ گوشت کا مسئلہ آتا ہے. تو دیکھ لیجئے وہ شخص بھی اگر صاحب یعنی تقویٰ میں سے ہے اور متقی لوگوں میں سے ہے پھر تو اس پہ اعتماد کر کے اس کی دعوت کھائی جا سکتی ہے. لیکن اگر عام مسلمانوں میں سے جن کو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے تو پھر اس کے یہاں پہ کھانے سے اوائڈ کرنا. اور یہ پرابلم ہے مطلب اسکینڈینیوین کنٹریز اور یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں. اچھا باتیں اس موضوع کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کلیم کیا ایک بات قرآن میں کہ ہم فرعون کو تا قیامت عبرت نشان بنا کے رکھیں گے. انگریز جو ہے وہ اس بات کو لے کر بیٹھا اور اس نے کہا جی کہ تمہارے پروردگار نے معاذ اللہ یہ دعویٰ کیا ہے، لیکن کہاں پر ہے فرعون؟ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اس کی ممی نکلی اور آج دنیا اس بات کو جانتی ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا اور نشانیاں ساری واضح ہیں. کیا ہم یہ سمجھیں کہ مستقبل بعید میں وہ نشانی ہمارے سامنے آنے والی ہے؟ تو یہ جو عجائبات قرآن ہیں اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے مفتی صاحب کی اس کی وسعت کتنی ہے قرآن میں؟ قرآن مجید کی وسعت اتنی زیادہ ان عجائبات کی کہ قیامت تک کا انسان اگر اس کو پڑھتا رہے گا تو اس کے لیے بھی اتنی وسعتیں باقی رہیں گی جتنے آج ہمارے لیے ہیں. ہر زمانے میں ہر زمانے کے لیے قرآن عجیب ہی رہے گا، لوگوں کی عقلوں کو حیران کرتا رہے گا. یہ تو 2-3 ایک باتیں آپ نے ذکر کی ہے، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز یہی ہے کہ جس قسم کا زمانہ ہے اس قسم کے زمانے کے لوگوں کے عقلوں کو حیران کرتا ہے. سائنس کا زمانہ ہے، سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو اس معاملے میں بھی قرآن نے
جو باتیں بیان فرمائی ہیں سائنس اس کی آج تصدیق کر رہی ہے. جیسے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان میں ڈاکٹر حاتم دیالہ ڈاکٹر دان کوسٹیو نے اس کے بارے میں جب تحقیقات کی جبرالٹر کے مقام پر، تو وہاں پر جو ہے دونوں کے دونوں دریا اگرچہ کہ دو سمندر الگ الگ ہیں، دونوں کی کیمیائی ساخت الگ ہیں، دونوں کی مخلوق الگ الگ ہے. اگر اس پانی کی مخلوق ادھر آ جائے اور ادھر کی ادھر چلے جائے تو مر جائے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ تحقیقات سے پتہ چلا کہ دونوں کے دونوں ملے ہوئے ساتھ میں، لیکن پانی آپس میں مکس نہیں ہو رہا. یہاں تک تحقیقات کی کہ پانیوں کے درمیان میں تیل کی روئیں چل رہی ہیں پوری کی پوری، لیکن تیل پانی میں مکس نہیں ہوتا اور پانی تیل میں. مطلب وہ بات ہے کہ وہ کہہ دی مرج البحرین یلتقیان، تو اس وقت سے جو ہے وہ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گرم پانی کی روئیں چل رہی ہیں. گرم پانی، وہ گرم پانی ٹھنڈے میں مکس نہیں ہوتا اور ٹھنڈا گرم میں مکس نہیں ہوتا. اللہ نے فرما دیا نا بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان میں پردہ ہے. انسان کی آنکھ اس کو تلاش نہیں کر سکتی. ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، اس تلاش کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ایک اسٹار ٹائم کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ. ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. یہ فرمائیے محمد عیسیٰ صاحب کی عجائبات قرآن کے حوالے سے مختصراً، بہت طویل موضوع ہے لیکن مختصراً کیا فرمائیں گے جو پریڈکشنز ہیں، جو بشارتیں ہیں یا جو مستقبل کی باتیں ہیں؟ دیکھیں فیوچر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں قرآن کو اس طرح انڈرسٹینڈ کریں آپ، جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال عام ناظرین کے لیے بھی اور وہ جو بہت زیادہ ایجوکیشن رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نحل کی 67-68 میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو کہ آپ شہد کی مکھی کو حکم کیا پھلوں سے فروٹ سے رس چوس اور اپنے بدن سے نکال شہد جو شفاء للناس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا شفاء المسلمان، شفاء للناس ہے. آج دنیا میں ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کسی سے بھی پوچھ لیں شہد کیوں استعمال کرتے ہیں، وہ کہے گا شفا کے لیے. ویریفیکیشن ہو گئی. ایک اور بات مزید کوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں 27 سورہ 27 سورہ کی 88 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ 1999 میں سائنسدانوں کو پتا چل رہا ہے کہ پہاڑ چلتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1400 سال 1450 سال پہلے قرآن میں بتا رہے ہیں کہ تم خیال کرتے ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ساکت گمان کرتے ہیں، یہ تو بادل کی چال چلتے ہیں. ایورسٹ ماؤنٹین 6 سینٹی ڈگری جو ہے وہ ہر سال بڑھ رہا ہے. سائنس آج بتا رہی ہے، قرآن اس سے پہلے ویریفائی کر رہا ہے. آپ آ جائیں کلوننگ، ابھی آپ کو پتا ہے بڑا مشہور یہ سلسلہ 1984 میں آپ کو پتا چلا. قرآن سورہ نساء اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1450 سال پہلے بتا رہے ہیں. یعنی قرآن سے جو چیزیں ہمیں پتا چل رہی ہیں سائنس تو آج 50 60 70 سال پہلے بتا رہی ہے، 100 سال پہلے بتا رہی ہے. بات مختصر کمپائل کرتے ہیں کہ جو عجائبات ہیں اس سے واضح یہ ہوا کہ قرآن بیسیکلی انوینشن نہیں کر رہی بلکہ ڈسکوری کر رہی ہے. قرآن وہ حق ہے. بس سبحان اللہ. بات کو ہم کمپلیٹ کریں گے. مفتی صاحب بہت مختصر وقت ہے اور اس کے بعد ایک اور سیگمنٹ میں ہم دوبارہ واپس آئیں گے، لیکن حاجی سیٹھ صاحب کے لیے میں چاہوں گا خصوصی طور پر ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. اے رب کریم، اس ماہ رمضان المبارک میں ہمارے شفیق بزرگ حاجی سیٹھ صاحب شدید بیمار ہیں. رب کریم اس رحمت بھرے عشرے میں ان پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما. اے رب کریم انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. آمین. اے رب کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں ہیں، اے رب کریم جس بیماری میں مبتلا ان سب کو شفا یابی عطا فرما. اے رب کریم ہمارے اس روزے کو قبول فرما اور اس ماہ رمضان المبارک میں اپنی عبادتیں کروا کر ہماری مغفرت فرما دے. اے رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. آمین. جناب حاجی سیٹھ صاحب کے لیے خصوصی دعا ہوئی محمد عیسیٰ صاحب اور دیکھنے والے ناظرین دنیا جتنے اس وقت جہاں جہاں اس ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہے، ہندوستان حیدرآباد دکن سے بہت خصوصی ان سے ہمارا تعلق ہے اور جس انداز سے ماشاءاللہ یہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، جس انداز سے ماشاءاللہ کیو ٹی وی کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طور سے بھی اس پیغام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، اس کو عام کیا جائے. ہمارے ان بہت ہی پیارے سے بزرگ کے لیے ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی طور پہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور یہ جو برکتیں ہیں ناظرین، یہ جو موقع ہے، یہ جو ساعتیں ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے آپ غور کریں تو یہ وہ ساعتیں ہیں جو بڑے خوش نصیبوں کو ملا کرتی ہیں. اور اس میں کرم بالائے کرم یہ ہوا کرتا ہے کہ آپ روزے سے ہوں، اور رحمت بالائے رحمت اور ہوا کرتی ہے کہ جب آپ کا روزہ وہ ہو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دعویٰ کہ لعلکم تتقون
تتقون، یعنی تم تقوی اختیار کر سکو، تم متقی بن جاؤ. یعنی اگر ہم اس معراج کو چھو لیں اور ان مراتب کو حاصل کر لیں اور اس کے بعد جب اللہ کے حضور حاضر ہوں دعا کے لیے تو ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے. آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں ان ساعتوں میں، اور انشاءاللہ بس اب سے کچھ لمحات کے بعد وہ ساعتیں آئیں گی، میں دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. کچھ اور کلام آپ سے باقی ہے، آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. حضرات، افطار ٹائم کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے بہت ہی اسپیشل اور آخری لمحات میں ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں محترم جناب عبدالحمید رانا سہروردی صاحب، نہایت ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب محمد عیسیٰ صاحب، اور آپ کے ہر دل عزیز شخصیت فقیہ العصر شیخ الحدیث محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب. میں تینوں احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی اور بہت خوبصورت انداز سے ہماری گفتگو رہی. ناظرین، قرآن ایک معجزہ. آخر میں صرف اتنی سی بات عرض کروں گا کہ جہاں دسترخوان سجے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہو رہی ہیں مغفرت کی، بخشش کی، عطا کی، برکتوں کی، نعمتوں کی، وہاں ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کی نگاہ ایک قبر پہ پڑتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا کر رکھا. نہایت ہی سخت عذاب اس قبر میں مبتلا ہے. آپ وہاں سے گزر جاتے ہیں بہت تشویش میں مبتلا ہو کے، اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جب آپ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے، اور اللہ کی خصوصی تجلیات کا نزول اس قبر میں اس اہل قبر پر ہو رہا ہے. متعجب ہو کہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ یا الہ العالمین، یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ وہی قبر ہے کہ جہاں پر تیرا سخت عذاب تھا، اور آج یہ وہی قبر ہے کہ جہاں پر تیری تجلیات کا نزول ہو رہا ہے. اب جواب ناظرین کیا ملتا ہے؟ بڑی غور طلب بات ہے ان تمام ماؤں کے لیے، ان تمام بہنوں کے لیے، ان تمام بچوں کے لیے، ان تمام والدین کے لیے جو اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. جواب ملتا ہے کہ اے عیسیٰ، جب اس شخص کا انتقال ہوا تھا تو اس کی بیگم، اس کی بیوی جو ہے حاملہ تھی، اور آج اس کے بیٹے کو پہلی مرتبہ اس نے مدرسے میں داخل کیا اور اس کے بیٹے نے پہلی مرتبہ میرے کلام پاک کا بسم اللہ پڑھا ہے. اب مجھے لاج آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں. ناظرین، آج یہ اس معجزے کو جسے ہم قرآن کہتے ہیں اپنے دلوں میں پیوست کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی اولادوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں بھی، اس کو سمجھیں بھی، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. ناظرین، بس دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمارے اس دوسرے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے صدقے، اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، اس کو سمجھیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. تجھ کو جو تیرے نبی کو